کہے سبحان اللہ، حضور کے دور میں کہے سبحان اللہ۔ جشن سویدا منائے تھے کبھی رہتی نہیں، گیت سرکار بگائے تھے کبھی رہتی نہیں، ہے تیری ہاں میں پتا ہے در در پایا ہے تیری ہاں میں پتا ہے در در پایا میں کئی بار سے نام لو حضر آیا کیا نار ہے درد جلائے تھے کبھی رہتی نہیں، نار ہے درد جلائے تھے کبھی رہتی نہیں، یہ سرکار بگائے تھے کبھی رہتی نہیں، یہ سرکار بگائے تھے کبھی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تھے کبھی رہتے نہیں، جشن سونے دے منائے تھے کبھی رہتے نہیں، گیت سرکار کے گائے تھے کبھی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تھے کبھی رہتی نہیں۔ اب رب تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسا بنا رہا ہے، جس سے پیارے انداز سے، وہ کیا اگر رب نے اپنے محبوب کو نہ بنانا ہوتا نا، یہ زمینوں آسمان چرندوں پرندوں انسان و حیوان کچھ نہ بناتا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے سب کھیلے نچائیے، یہ سب بنائے گے اپنے محبوب کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ رب پر مایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، چاہے 1400 سال پہلے ہو یا اب ہو، اس وقت حضرت بلال عاشق، اس وقت کملی والے کے امتی اور غلام عاشق، مل کے کہے سبحان اللہ۔ رب پر مایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، رب فرمایا محبوبہ میں خالق دنیا ساری دا، تو مالک دنیا ساری دا، کیسے منگے تیرا نام کیسے منگے تیرا نام، خزانے سارے تیرے، کیسے منگے تیرا نام، خزانے سارے تیرے، امیران ہر کوئی کرتا ہے سنگت جارو، غریباں نال محبوبہ، غریباں نال محبوبہ، یارانے سارے تیرے، غریباں نال محبوبہ، یارانے سارے تیرے نے۔ حضرت بکار آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ادارہ میلاد القرآن کے طالب علم حافظ محمد ادریس صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی نعت سنا کر ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे ताकीद, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस दिल मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती। और मेरा ये अकीदा है यारो, इस नाम के साथ ये नाम न हो शामिल तो इबादत नहीं होती। पढ़ना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महलत पाला दिलड़ लगी हाँ मेरे तो हम परे रहने, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा ढूंढे परे रहने। ख्याले यार विच रहना सुरड़ा हाथ ने राती। ख्याले यार विच रहना सुरड़ा हाथ ने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे करे रहने। महलत पाला दिलड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहने। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा ढूंढे परे रहने। दुआ मेरा करो सगिया कदे मुर्शद न रुस जाए। दुआ मेरा करो सगिया कदे मुर्शद न रुस जावे। जिना दे पीर रुस जान वजूदे भी मरे रहने। महलत पाला दिलड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहने। कभी भी लोड़ नहीं पैंदी बनूं दर दर ते जावण दी। कभी भी लोड़ नहीं पैंदी बनूं दर दर ते जावण दी। महलत पाला दमकता
सदा ढूंढते हरे इन इशार के साथ मैं अपने उस्तादी मुकाम को फतह कीना देने जा रहा हूँ। अदब से बात करूँगा हबीब की खिदमत, अदब से बात करूँगा हबीब की खिदमत। खुदा का सारा दीन है दरूद में इज्जत, खुदा का सारा दीन है दरूद में इज्जत। नबी का नाम आए तो झूठ जाते हैं, हलाल खुद है शामिल जिनके वजूद की बरकत। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अलामा मौलाना कारी मोहम्मद जवेद के बानी साहब पुराने और मुहर्रम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी, फरमाया सुन्नत। پردے ہوشاں خس نہیں میرے آقا علیہ السلام اپنے چہرے پر کمبل مبارک اوڑے رہا کرتے تھے، پردے کی حالت میں کرتے تھے تے اندے پردے ہوشاں خس نہیں دیدار دا عالم کیا ہو سی او جن دے قدم تو رکدا چل حاکم رخ سار دا عالم کیا ہو سی جن دے قدم تو رکدا چل حاکم رخ سار دا عالم کیا ہو سی
گلشن اندر وہ عجب بہار آیا تے جنو حاصل کرن دی خاطر آیا مکر چوں سب دایا آزم لال حلیمہ لے گئے ہتھ بلدیاں رہ گئیاں دایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ بلدیاں رہ گئیاں دایا اے باغ سبا ون محبوب کو آنکھیں تے اج پئی ترویس وڈیاں مرنے والا ہوا کو پیغام دے رہا ہے فوت ہونے والا ہوا کو پیغام دیتا ہے کہتا ہے باغ سبا جا میرے محبوب کو یہ میرا پیغام کر کے سنا اے باغ سبا وج محبوب کو آنکھیں تے اج کئی ترویس وڈیاں دو چادر گل وچ کفنی دیا منہ کفن نال لکیا تے ہن بار گناہ نہیں ترن دے او بن میت لاش چڑھیاں سارے جگ کے رشتے چھوڑ کے نوکر ایک تھوڑی آس بچیاں سارے جگ کے رشتے چھوڑ کے نوکر ایک تھوڑی آس بچیاں تینوں ملیاں موت دیاں چٹھیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں او صورت پھر نہ ڈٹھیاں جن ملیاں موت دیاں چٹھیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں رب ڈاڈا بے پرواہ جدائے بھین تمیر جدائے بھین تمیر جدائے اس موت چپایا وتھیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں او لوکی جانن قبر ستانے اتھے رو رو کرے بیانے اتھے رو رو کرے بیانے اتھے رو رو کرے بیانے گیا کر گلہ مٹھیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں اے انسان کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی حمد اور صلاۃ میرے نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں آج کی پرمخار محفل پرزور محفل رونق محفل آقا کی آمد کے حوالے سے بھی میں نے ایک دو شعر آپ کے گوش گزار کیا اور جس مرحوم مقصود کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے جناب محمد اسلم مرحوم صاحب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے
اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ لاوالدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوستو فلا یستأخرون عنہا ولا یستقدمون. رب تعالیٰ کا پیارا فرمان فرمایا ہم نے موت کا وقت جو ہے مقرر کر دیا ہے. نہ گھڑی آگے ہوگی نہ گھڑی پیچھے ہوگی. میں ان بزرگوں کا کچھ اس مثال کے حوالے سے سنا ہے. ادھر مجھے کچھ علماء نے بتایا تو میرا حقیقت ہے اپنا دل بھی اس طرح بہت رنجیدہ ہوا کہ یار ہم تو اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم نے قیامت تک کدھر ہی رہنا ہے. حالانکہ موت کا کوئی بھروسہ قرآن فرماتا ہے فلا یستأخرون عنہا ولا یستقدمون. نہ گھڑی آگے ہوگی نہ گھڑی پیچھے. بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کیا فرمایا کہ اوپر والا سانس اوپر نیچے والا نیچے. یعنی سانس اوپر گیا تو ختم ہو سکتا ہے. بعض نے کہا نیچے کیا تو سانس ختم ہو سکتی ہے. آیت کریمہ کی تشریح میں کہتے ہیں. بعض نے کہا نہیں یہ بات تو بڑی دور کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے فرمایا فلا یستأخرون عنہا ولا یستقدمون. سانس کا اوپر جانا بہت بڑا لمبا طویل سفر ہے. سانس کا نیچے جانا طویل سفر ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا سانس کا درمیان سے ٹوٹ جانا اس آیت کریمہ کا یہ مقصد ہے. یعنی سانس کی ڈوری کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے. اس لیے سانس پوری لینا تو ایک بڑا سفر ہے. یہ بڑی سفر باتیں نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ سانس درمیان سے ٹوٹ جائے گی. اس لیے فرمایا سانسوں کی ڈوری جیسے ٹوٹے گی بس اس کی زندگی بسر یار تو بندہ ہی کون ہے کیا موبائل نہ پہ یار موبائل نہ پہ ہونا سہیل دا موبائل نہ پہ یار اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام چار گھر ہیں جس کے راوی حضرت علی مصطفیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. فرمایا لوگوں آج جو زندہ ہے نا آج وہ سوئے ہوئے ہیں. جب مریں گے تو پھر بیدار ہو جائیں. الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. فرمایا لوگ آج سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں. لیکن بعد ہونا بیدار ہونا کسی کارے کا نہیں ہوگا کسی کھاتے کا نہیں ہوگا. موتو قبل ان تموتو موتو قبل ان تموتو. فرمایا مرنے سے پہلے مر جا. مرنے سے پہلے مر جا. ہمیشہ والی زندگی پا لے گا. ہمیشہ والی زندگی پا لے گا. میرے مرشد شریف مطلبی شریف بہت بزرگوں کی مستند کتاب ہے. آپ اس کا سبق پڑھاتے ہوئے اس میں سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو کا مطلب کیا ہے. ذرا سنیے گا اور دل میں جگہ دیجیے. آپ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ اپنے نفس کو ختم کر دے. نفس کی باتیں ماننا ختم کر دے. یہ مرنے سے پہلے مرنے والی بات ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جناب سنی پہ لٹکا دینا. مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر جتنی غلاظتیں ہیں جتنی نجاستیں ہیں جتنی اپنے بھائیوں کے لیے بغض اور حسد عناد رکھتے ہیں وہ سب ختم کر دے. یہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہے. یعنی اپنے آپ کو مٹاتا. یاد رکھیے گا انسان ہے انسان کے اندر آگ بھی ہے انسان کے اندر مٹی بھی ہے انسان کے اندر ہوا بھی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ انسان ان سب چیزوں کا مجموع ہے. اب جس کے اوپر آگ غالب ہے اس کے اندر جوش زیادہ. جوش کا مطلب یعنی اس کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو بعض بندوں کے اندر مٹی کا جو ہے غلبہ ہوتا ہے. بعض بندوں کے اندر ہوا کا غلبہ ہوتا ہے. اب جس کو تکبر کرتے ہوئے دیکھیے گا تو پتہ چل جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا مجموعہ انسان کو بنایا. ہوا سے بھی بنایا ہے مٹی سے بھی بنایا ہے آگ سے بھی بنایا ہے. اب جو زیادہ غصہ کھاتا ہے تو پتہ چلے گا کہ جناب اس کے اندر آگ جو ہے یہ غالب ہے. کیا ہے؟ آگ.
اب غالب ہے، اب اس وقت میں آپ غالب آ رہی ہے۔ اور جس وقت یہ بندہ ٹھنڈی طبیعت میں بیٹھا ہو، محبت پر جملے پہ کھیل رہا ہو، محبت پر موتی نچھاور کر رہا ہو، تو آپ اس وقت یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب اب جو ہے نا، اب اس کا جو مٹی والا جو ہے نا اثر یہ سب پر بھاری ہے، یعنی آپ پر بھی بھاری ہے اور دوسرا ہوا پر بھی بھاری ہے۔ اور جس وقت انسان کو اگر تکبر اور غرور کرتے ہوئے دیکھو تو اس وقت یہ آپ نے سوچ لینا ہے کہ اب یہ ہوا پر بھی غالب آ رہا ہے اور آپ پر بھی غالب آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو غرور اور گھمنڈ ہے نا، اب اس کو غرور اور گھمنڈ اس کو پکڑ کر چلا رہا ہے یا تکبر والی باتیں کروا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے ویسے عرض کر دی۔ تو یاد رکھیے گا انسان کی طبیعت ہوتی ہے، کبھی انسان غصے میں آتا ہے تو غصے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا میرا قرآن پڑھو گے تو تمہیں یہ چیز بھی ملے گی کہ ہمیشہ غصہ نہیں کرنا بلکہ محبت بھرے انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ غصہ آتے گئے تو کیا کرنا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جب غصہ آ جائے اس کو پی جانا اور دوسرے لوگوں کو معاف کر دینا۔ واللہ یحب المحسنین، رب تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محسنین میں شامل فرما دیتا ہے، احسان کرنے والوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب انسان کے اندر یہ گھمنڈ اور غرور آنے لگے تو انسان یہ سوچے لا حول ولا قوت الا باللہ، سب طاقتیں نیچے ہیں، سب طاقتیں بھیڑ ہیں، سب بڑائیاں میرے رب کو۔ یہ کبریائی، یہ تکبر، یہ غرور اگر سجدتے ہیں تو وہ رب کو سجدتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے پیدا فرمایا، سجدوں کے لیے پیدا فرمایا، پیشانی رگڑنے کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا۔ اچھا یہ آیت آپ سنتے بہت ہیں لیکن شاید پتہ نہ ہوگا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مولانا جی اشرف مخلوق انسان ہے لیکن جنوں کا ذکر پہلے ہے۔ اشرف مخلوق انسان ہے لیکن جنوں کا ذکر پہلے ہے۔ تو اس کی چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ جنوں کی جو مخلوق، جنوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، ہمیشہ جو زیادہ ہو ان کا نام پہلے لیا جاتا ہے۔ مقام کی بات الگ ہے، تعداد کی الگ بات ہے، اس لیے فرمایا جنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جن اور انسانوں کو ہم نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا، مٹی۔ فرمایا جب مٹی غالب ہونا پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر ہمیشہ عشق، انکساری، محبت، رواداری، پیار، انس، یہ بھائی چارہ، یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ رب سے دعا کریں کہ میرا مالک ہمیشہ ہمارے اوپر جو جتنی چیزیں موجود ہیں ان کے اوپر چارہ مٹی والا جو اثر ہے نا وہ غالب ہر وقت رہے، ہم وقت وہ مٹی والا اثر رہے۔ اگر مٹی والا اثر اپنے اوپر رکھو گے تو آپ کے بھائی بھی ہوں گے، آپ کے دوست بھی ہوں گے، آپ کے یار بھی ہوں گے، آپ کے پیار کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ کی مثلاً جس طرح اگر غلہ آپ نے اپنے اوپر اختیار کر لیا تو پھر ان سب دوستیوں سے، سب براتیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے فرمایا محبت اور رواداری فرمایا اس میں ہوتی ہے جس وقت محبت جس چیز کا غلبہ کیا مٹی کا غلبہ ہو تو اس وقت یہ پیار بڑی باتیں اس کے منہ سے بھی نکلتی ہیں۔ دوبارہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے، لیکن بار بار بیدار ہونا کسی خاطر کا نہیں۔ اس میں نے ایک حدیث بات پڑھی، موتوا قبل ان تموتوا، فرمایا مرنے سے پہلے مر جا، ہمیشہ کی زندگی پا جائے۔ میرے بچے قریب فرما رہے تھے بیٹا ایک سوداگر تھا، تاجر تھا، دوسرے ممالک میں تاجر اس وقت پیدا کے زمانے تھے، جاتے اور خرید و فروخت کرتے، کچھ عرصہ ادھر رہتے، مہینہ رہتے، ہفتہ رہتے، کافی دن بھی رہتے۔ فرمایا ایک دن وہ سوداگر جب جانے لگا اس کے پاس اس ملک سے اس نے ایک پرندہ خریدا تھا یا پکڑ کر لایا تھا، طوطا۔
وہ اپنے پنجرے میں اس نے بند کیا، بند کر کے اب اس نے رکھا. شام کے بعد پھر جب واپس جانے لگا تو اس قیدی طوطے سے پوچھتا ہے، اے قیدی طوطا ذرا یہ بتا، میں تیرے علاقے میں جا رہا ہوں، تیرے وطن پر جا رہا ہوں، کوئی پیغام کی میسج ہے تو بتا دے. موتو قبل ان تموتو سمجھا رہا ہوں، مرنے سے پہلے مر جا، ہمیشہ والی زندگی پا جائے. کوئی پیغام کوئی میسج علاقے والوں کو دینا ہے تو بتا دے، میں تیرے یاروں کو تیرے برادری والوں کو بتا دوں گا. اس نے کہا بس اتنا کہنا، جب میرے وطن میں جانا میرے وطن کے طوطوں کو کہنا، اے آزاد طوطے اور قیدی طوطا جو فلاں ملک کے اندر قید ہے وہ سلام دے رہا ہے. اے آزاد طوطے اور قیدی طوطا سلام دیتا ہے. اب ہوا کیا، وہ بندہ پہنچا، جیسے اس وطن میں اس مسجد میں پہنچا، طوطوں کی دیکھا بہت سارے طوطے ایک درخت کے اوپر موجود ہیں. اس نے نیچے کھڑے ہو کر آواز دی، کہنے لگا، اے آزاد طوطے ہو، فلاں ملک کے اندر جو فلاں قیدی طوطا ہے وہ سلام دیتے ہیں. جیسے یہ بات کی، ان طوطوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً سب اور اڑ گئے اور ایک طوطا اس طرح بھٹکتا ہوا پھڑپڑاتے ہوئے زمین پر گرا. اس نے سوچا یار اس نے پیغام مجھے دیا تھا، یہ میں نے کیا کیا، اب طوطے کی زندگی تو چلی گئی. بہرحال اب ہوا کیا، اس نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، سردار امامت، دلدار امامت، آقا کی آمد، سہنے کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت. میں اپنی بات بالکل مختصر عرض کرنے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. تو جب ادھر گیا تو کیا ہوا، اس طوطے کو اٹھایا، دیکھا تو وہ بالکل ہل بھی نہیں رہا، لگتا ہے کہ اس کی سانس بھی ختم ہو گئی. بڑا پریشانی سے واپس آیا. جب واپس آیا تو آ کر اس قیدی طوطے کو ہاتھ دیتا ہے، کہتا ہے یار میں دیا تو تھا، تیرا پیغام تو میں نے دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے آواز دی کہ اے آزاد طوطے ہو، فلاں قیدی طوطا سلام دیتا ہے، ان میں سے ایک طوطا جو اوپر بیٹھا تھا وہ بڑبڑاتے ہوئے گرا اور زمین پر آ کر گر کر ختم ہو گیا. جیسے اس نے سنا اب اس نے بھی ایک بھرکاری ماری پنجرے کے اندر، وہ بھی فوراً پھڑکتے ہوئے نیچے گر پڑا. جیسے نیچے گرا اس نے کہا یار ایک غلطی کی، ایک کو مار بیٹھا، اب دوسرا بھی چلا گیا، اس کو پیغام نہ سنا تھا. اب ہوا کیا، اس نے کہا مر گیا ہے، اس کو کیوں نہ ہو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دی. جیسے اس کو اٹھایا باہر پھینکا، وہ اڑ کر درخت کی ٹہنی کے اوپر جا بیٹھا. جیسے درخت کے اوپر بیٹھتا ہے شاخ کے اوپر، وہ کہتے بھائی کیا بات ہے طوطے، تو نے یہ کام کیسے کیا، میرے ساتھ دھوکا. اس نے کہا دھوکا نہیں، مجھے وہ میرے بڑے نے یہ سبق دیا تھا، اس نے یہ درس دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا مرنے سے پہلے مر جا آزاد ہو جائے گا، مرنے سے پہلے مر جا آزاد ہو جائے گا. اگر آزادی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو ابھی بھٹکنے جو تیرا ہے نا تیرے اندر یہ ختم کر دے، اس کو ختم کر دے، تو آزاد ہو جائے گا. اس نے مجھے یہ طریقہ بتایا، میں نے وہ اختیار کیا، اب میں فکرے سے آزاد ہو گیا ہوں. تو دوستو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جا، مرنے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر، اپنے نفس کی باتیں نہ مانا کر. جب ایسا کرے گا پھر رب تعالیٰ تجھے بھی اس دنیا کی تمام حوث سے خواہشات سے رب تعالیٰ جب چھٹکارا عطا فرمائے گا، چھٹکارے کے بعد پھر تیری جو آخرت والی زندگی ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آسان زندگی عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تکبر، غرور، غصے اور ان سب چیزوں سے، سب خلاصوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. ہمیشہ رواداری اور محبت کا درس دیں، پیار کا درس دیں، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت، اولیاء قرآن کی عزت اور ناموس کے لیے ہم یکجا ہو جائیں اور جب بھی آقا کے دین کی طرف آئے،
رب کے دین کو اختیار کر، تجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تجھے قبر و حشر میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دلی عزت دعا ہے کہ مالک لم یزل میری یہ چند کلمے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوستو جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں میری برات جناب حضرت علامہ مولانا جو غلام شبیر قادری صاحب، وہ انشاءاللہ اپنا خیال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين انتہائی قابل عزت و قابل صدر کریم معزز محترم سامعین و حاضرین، آج کے پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب چوتھے کی محفل میرے انتہائی محترم یہ جاگہ جناب محمد اسلم بدوم مقبول ایصال ثواب کی محفل انہوں نے بیٹے نے طارق نے اختر نے اپنے والد گرامی دین مبارک کو ایصال کرنے واسطے آپ حضرات کی دعوت دی، آپ حضرات تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین سب دانا اپنی بارگاہ نصیب قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا کہ شادی جی بھی سارے برادری والے بیٹھے ہوئے، جتنے بھی حضرات تشریف لے آئے ہو اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے مجھ چیز تو پہلے قاری صاحب موت کے گفتگو فرما رہے سن، میں بھی تھوڑی دیر واسطے آپ حضرات کے سامنے جاتے پر رات روش گزار کروں گا اور موت اور زندگی کے حوالے دینا جیڑی آئے مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اندر موت کا بھی ذکر کیتا ہے اور زندگی کا بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب العالمین نے سب سے پہلے ذکر موت کا فرمائے، موت تو بعد زندگی کا ذکر کیتا ہے۔ ساڑھے نزدیک یہ کہ اسی سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے بعد موت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس مقام پہ بھی انسان کو جو جوڑے انسان کی
پہلے موت کا ذکر کیتے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کیف تکفرون استفامی ہے جنجوڑنا متوجہ کرنا بندہ کسے بندے کو آکھے کہ یار تو اے کم کیوں کرنے اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا بندے خیال کر تو کیسی مردہ فرمایا تن زندگی بخشی لیکن خیال کری اس سدا زندگی نہیں رہنے اس تو بعد پھر موت ہے فرمایا سدا موت بھی نہیں رہنے اس تو بعد پھر زندگی ہے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کسے پیش ہونے کو تو حساب لکھا جائے گا بندے نے زندگی دے جڑے لمحات کس طرح گزارے ہیں ایک ایک چیز کے بارے پوچھا جائے گا حساب ہوئے گا ایک کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میں اتر جاؤں گا بس اس طرح چھوڑ دیتا جائے گا نہیں نہیں پوچھا جائے گا حساب ہوئے گا ہر لمحے کا ہر گھڑی کا ہر ساتھ کا کہ بندیا تم نے دنیا پہ زندگی کن گزاری ہے فرمایا کہ جب لوگوں ایوکم احسن عملا فرمایا کہ زندگی تے موت کے درمیان تھوڑا جا وقت رکھے نا فرمایا تاکہ سانو آزماواں یہ عثمان کے کریم کی طرف یہ زندگی ساری آزمائش ہے اگر کسی نے اللہ نے دولت دیتی ہے تب بھی آزمائش ہے اگر کسی نے اللہ نے نہیں دیتی تب بھی آزمائش ہے اگر کسی نے اولاد دیتی ہے تب بھی آزمائش ہے نہیں دیتی تب بھی آزمائش ہے وہ مالک کریم میں کسی نے دے کے آزمارے کسی نے نہ دے کے آزمارے غریبی بھی گئی ہے نا یہ بھی آزمائش اس مالک کریم کی طرف مالک کریم دیکھ رہے اپنے بندے کو میں اپنے بندے کو نہیں دیتا زبان کا شکوہ تو نہیں لے آتا شکایت نہیں کرتا مولا دیتا ہی دیتا بھی شکر ہے نہیں دیتا تب بھی شکر ہے تو دے کے لے لے تب بھی میرا شکر ہے مالکیت ہے ہی دے دے اچھے کوئی بھی بندہ مالک نہیں آمین اگر کسی نے اللہ نے دولت دیتی ہے اولاد ہے جائیداد ہے منصب ہے جو بھی اے امانت چاہتے ہیں زندگی ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت گفتگو میں میرے سامنے میرے چاچا جی بیٹھے چاچا غلام سرور صاحب بیٹھے اور چاچا جی کی دوستی سی ماشاءاللہ سارے جتنے بھی میں بیٹھا سارے تیرے میں جانا خوبصورت زندگی کے مالک اچھی گفتگو اچھا اٹھن بیٹھ اچھے اثر رسولنا ماشاءاللہ خوبصورت زندگی جانا ہے یاد رکھو 1000 سال کوئی بندہ نہیں موت ضرور ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے موت پتہ چلے مٹ جانے کا نام نہیں جس طرح بندہ عالم ارواح کی ماں کے پیٹ میں آئے ماں کے پیٹ میں دنیا میں آئے دنیا تو بعد پھر قبر میں جائے گا قبر تو بعد پھر بندہ اٹھ کے مالک کریم کی بارگاہ اقدس سے پیش ہوگا یا اللہ دنیا پہ طریقہ ہر ایک اپنے آزمان کا یا اللہ تو کن اپنے بننا آزمانے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا تاکہ تسانو آزمان ماشاءاللہ بھائی اسلام صاحب بھی بڑے ظاہر ہیں انہاں دی دوستی آپس میں اور ہوتا بھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ دوستی ہوئے تو بندہ نبھائے بندہ دوستی نہیں انہیں دوست کو لے کے بڑھاؤ جب دنیا تبھی تو سنگت رکھم تک کام تو بندہ دنیا تو چلا جائے گا تو پھر بھی جس وقت آپ کو کہتے یا اللہ اس میں سنگی دی قبر تک کروڑوں رحمت آتا اللہ اکبر یا اللہ تو کن زمانے سنو رب العالمین کا قرآن رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فرمایا دنیا کی آزمائش کا طریقہ اپنائیں
کبھی مال دہو کبھی جان دہو دے کے فرمایا میں کبھی بھوک دے کے آزمانا فرمایا کبھی میں جان دبا کر نقصان دے کے آزمانا فرمایا وسمرا فرمایا میں کبھی پھل لے کے آزمانا میرے آقا علیہ غلاموں کا زمن آ گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پھل گئی اس کا مطلب ہے اللہ اولاد لے کے آزمانا ہے اللہ اولاد دے کے بھی آزمانا ہے لے کے بھی آزمانا ہے رب العالمین نے فرمایا میں آزمانا پھل لے لینا یار جنہ تیرا انہیں ندیوں میں جتن یاد ہو جائے یا اللہ دنیا جب کوئی کامیاب ہو رہے انہوں سزت ملتی ہے یا اللہ انہوں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے یا اللہ انہوں ضمانت مل جاتی ہے یا اللہ تو کے دینا ہے فرمایا کا بشر فرمایا میں صبر کی سمجھ دینا فرمایا مال چلا جائے اولاد چلی جائے فرمایا چاند خوف بن جائے فرمایا سب کچھ چلا جائے شکوا نہیں ہے شکایت نہیں ہے فرمایا صبر کر دینے مولا نے دنیا میں نشانی کے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا شکوا نہیں شکایت نہیں کوئی بھی اپنی زبان دے الفاظ نہیں لیا میں جس کو اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا رسول ناراض ہو جائے فرمایا صبر کر دے یہی کہتے ہیں بس ادھر ہی ایسا ادھر ہی جانا ہے دنیا میں سزا کسی نے نہیں لینا یہ دنیا چھوڑنی ہے بے شک اللہ کوئی 1000 سال بھی دیے تائی آزم چشتی نے قدم چکے ہیں آخر والے نے کس سے لائی وفا نہیں کی تو اس دنیا میں اتباری نیا کوئی محبوب اچھے تنا کسے بھی سرداری تے اچھا کسے بھی پہر نہیں لاتے سب ڈر کے وارو واری آدم اچھے دلے نامی نہیں روسی جا دیواری طبیعت سب بدن سکیا پکڑیا یارو ہرا نہیں ہونا تین ہریا بھی سکی جانا مویا بدیا مڑے نہیں آنا تے اچھا کیوں دیا بھی تری جانا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تشریف فرمائے میرے اور آپ آقا نے دیکھیا کملی والے آقا دے غلام کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں میری اور آپ آقا کو رہے ہیں کملی والے آقا نے فرمایا غلاموں سنو پتہ نہیں ہے رب یا فرمانے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فرمایا رب یا فرمانے کہ فرمایا ہنسیا تھوڑے کرو رویا زیادہ کرو کملی والے آقا نے فرمایا آنا عالم ما لا تعلمون میری اور آپ آقا نے فرمایا غلاموں جو میں جاننا
الملك اليوم. ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، وقت تھوڑے وقت بعد ٹائم بالکل قریب ہے. آواز آئے گی تسوع المسلم بادشاہ اللہ اکبر، کوئی نہیں بولے گا. ایک آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار کی بادشاہ. اللہ اکبر. جناب امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کوئی نہیں بولے گا. ایک آواز آئے گی اج واحد القہار کی بادشاہ تے کملی والے آقا نے غلاموں کی اکھاں وچ آنسو شروع ہو گئے. غلاموں نے عرض کی سونیا اس وقت تیری چیز ہوئے گی جیڑی سارے کو جائے گا. سونیا جان خلاصی کا سبب بن سکے گی. میرے اور آپ آقا نے فرمایا غلاموں چاہتے ہو اس دن کامیاب ہو جائیے اللہ کی مخلوق نہ پیار کرو. میرے آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو اللہ کی مخلوق نہ پیار کرو. کملی والے آقا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کھڑے ہو گئے عرض کی سونے ہو یہ کچھ ایک کام دسو نا میں کم چھوٹا جو ہوئے تو نیکی چھوٹی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلامہ سن، نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی جیڑی بھی کرو وہ رب اخلاص لے کے جائے. فرمایا نیت المومن خیر من عمل. میرے آقا نے فرمایا مومن دے کام کرن نال او دی نیت پہلے لکھی جاتی ہے. فرمایا وہ اخلاص کتنا رکھ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نے پھر رکھی سنیا کوئی نیکی چھوٹی دی دسو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی اور رب اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے نال رب نے وعدہ کیتا ہے. فرمایا سونیا اپنی امت واسطے پریشان نہ ہویا کر، میں تینوں رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجی. سونیا آپ کی امت کی بخشش کی گل آوے گی تو سونیا تینوں شفا تیرے حوالے کر دے گا، شفا تیرے حوالے کرا گا. سونیا جد توڑی تو منگدا جائے گا تینوں دیندا جاواں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک بندے نے عمل کو لے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگانا دفتر کھل جانے گا. رب العالمین فرمایا کہ میرے بندے ان عمل کے اتنے میں زیادتی تو نہیں ہوئی تین فرشتے ویسے بھی لکھتا ہوئے مولا کریم کوئی زیادتی نہیں جو لکھے صحیح لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین فرمائے گا اس میرے بندے دی ایک نیکی لے آؤ جی میں سارے گناہاں نوں ہٹا دے کم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ وہ میری کیڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اخلاص، اس کا نیت والا وہ کام جو اس نے ایک نہیں اچھی نیت نال کیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اس کی کوئی ایک نیکی لے جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرائنا دفتر کم ہوگا، نرائنا دفتر کم ہو جانے گی ایک نیکی بن جائے گی. پتہ چلیا نیکی جڑی ہوگی وہ باہم چھوٹی نہیں ہوئی ساری نظر میں لیکن رب اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اعمال نامے تقسیم ہو جائیں گے. آواز آئے گی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج اپنے اپنے اعمال نامے پڑھو. تھوڑے واسطے ضرورت نہیں کوئی اور آگے پڑھ کے دے گا، آج آپ پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنا اعمال نامہ لے کے نہ پریشان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا. آواز آئے گی اقرا کتابک پڑھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوئے گا
جڑا اپنا اعمال نامہ کھولے گا نہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ پڑھ کے اپنا اعمال نامہ کھولے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس وقت وہ اعمال نامہ کھولے گا نا اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہوں گی، برائیاں تو نہیں ہوں گی۔ بندہ رکھ کرے گا مولا کریم میں تو دنیا میں نیکیاں بھی کیتیاں گناہ بھی کیتے، لیکن اس میرے اعمال نامے صرف نیکیاں ہی ہیں، گناہ کوئی نہیں۔ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے ہوں بھی میں نے رحمان پہ کہنے ہیں، رحیم پہ کہنے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھول دیں پیا ہوں بھی میں پھر تیرے اعمال نامے گناہ رہ دیا۔ فرمایا کلمہ پڑھنے کی وجہ تو اللہ انہیں سارے گناہ مٹا دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بندہ جس وقت توبہ کر لے اللہ انہیں گناہ نیکیوں کی بدل چھوڑے۔ دعا کا اہتمام کی کرتے جس وقت بھی فاتح پڑھیں کم از کم ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، درود شریف پڑھیا، استاد جی بیٹھے ان کے نام پہ ملت کی کوشش کی کرو۔ ویسے سارے اندر نہیں روٹی مانگی دعا تو آپ کھانے پڑھتے نہ کوئی پڑھنا نہیں، اگر ترائے بار نہ پڑھ سکو ایک بار ضرور، ایک دفعہ الحمد شریف، ایک دفعہ کلو شریف، درود شریف پڑھنا دعا کرنا، کیونکہ یہ اسی دیکھ دیکھ کے تک کیا بندے بزرگاں پوچھے پھر میں اس طرح کم از کم ایک دفعہ ویسے تو حکم دے کہ تراوی پڑھو تیرے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن تراوی کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھی جاوے تو پورے قرآن پاک کا ثواب ہم عطا کرتے ہیں۔ کہ اسی سے ایک بار پڑھنا پڑتا بس دعا بات آتا ہے نہیں اس طرح نہیں کرو۔ بیٹھے ہو جس وقت کوشش کی کرو کہ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کر تیرا دفعہ کل شریف پڑھ کر استادہ نے ملے کر دیا کوئی بزرگ نہیں بیٹھا گیا وہ تو ملے کر کے تسی دعا کر دیں اجتماعی دعا ہو جائے جی۔ اگر سارے اپنی طرف دعا کر دیں تو پھر سارے ایک دفعہ الحمد شریف تیرا دفعہ کل شریف پڑھ کر دعا کرنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کو آخرت نصیب فرمائے، جب اللہ پاک کروڑوں رحمت عطا فرمائے۔ جتنے بھی منادے ساتھی دور دراز میں تشریف لے آئے ماشاءاللہ بڑے دور دراز سمجھدار آدمی سے اللہ پاک کی قبر کروڑوں رحمت عطا فرمائے، درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک کو آخرت نصیب فرمائے۔ زندہ رہو تو ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے دشمن کی تیری عظمت ہو۔ سلام علیکم وما علیکم۔ اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين أولا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا رب العالمين تیری ذات جلال الکرام کا وعدہ
آمین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ آمین پیارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیارے والدین کریم تمام شہداء کربلا تمام صحابہ کرام تابعین کو دیکھیں مشاہدہ خصوصاً محمود صلی تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام ایمان پیش کرنے والے سب نے پیش کرنے آمین خصوصاً تمام مسلمان سماعت یا العالمین تمام مسلمان سماعت مرحوم کی قبر کو رحم کا بے شمار رحم اور رحمت کا بے شمار قبر کے عذاب کو ہمیشہ تمام مسلمان سماعت مرحوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رحمت سب کے پیارے محمد کریم علیہ السلام پاک رحمت کا خیر الہ العالمین مرحوم تمام مسلمان سماعت مرحوم جتنے اعلی اولاد سب نے مولا کریم سب جمیل الہ العالمین مرحوم کی اولاد میں مرحوم کی طرح نیک اخلاق جتنے دور نزدیک کے احباب اور سردار سنی اور گرام والوں نے مولا کریم سب نے قدم قدم جو حاضر الہ العالمین اصحاب موت کو کر موت کی تیاری سے دین حق کے استقامت عطا فرمائے الہ العالمین دین حق کے مطابق اپنے ذریات میں اعمال تمام مخلوقات میں ہدایت فرمائے ایمان زندہ ایمان موت تمام بیمار میں شفا کام میں عاجز عطا فرمائے الہ العالمین سے تمام شریعت کی تمام حاجات کے پاس خبر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم مہمان سارے درباریوں کی فوٹو